جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ میری انٹریم بیل کی تاریخ کل ختم ہو رہی ہے اور جو پرمننٹ بیل لگی ہے اس پہ بھی کل فیصلہ آنا ہے۔ ہم انشاءاللہ دعا کریں گے رب سے کہ اچھا فیصلہ ہمارے لیے آئے، لیکن یہ بات بھی میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم ہر حال میں جہاں بھی ہوں، جہاں بھی رہیں، گھر میں رہیں، جیل میں رہیں، کسی بھی جگہ رہیں، I will continue representing the sentiments, aspirations and legitimate rights of people of Jammu and Kashmir۔ جو مجھے وقفہ ملا اس پیریڈ کے دوران، جو عبوری بیل کے دوران مجھے ٹائم ملا، میں اپنے تمام بھائیوں کا، کشمیری بھائیوں کا بے حد شکر گزار ہوں جو پیار انہوں نے اس مدت کے دوران دیا۔ میں جہاں بھی گیا لوگوں نے ہماری بات سنی اور میں نے بھی کوشش کی کہ بحیثیت عوامی نمائندہ کے میں حق ادائی کر سکوں۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تو کوڈ آف کنڈکٹ ختم ہونے کے بعد ہی میں نے کشمیر کے طول و عرض میں رات دن کوشش کی کہ اپنے لوگوں تک پہنچوں، ان کی بات سنوں، چاہے اوڑی ہو، کرنا ہو، مچھل ہو، جمگنڈ ہو، گریس ہو، بیرو بڑگام ہو، لگ بھگ ہر کانسٹیچوئنسی کا میں نے دورہ کیا، فرسٹ ہینڈ انفارمیشن لے لی کہ لوگوں کی مشکلات کیا ہیں۔ اور یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ اگر میں ساری انتظامیہ کا، ایڈمنسٹریشن کا، بیوروکریسی کا شکریہ ادا نہ کروں جنہوں نے عوامی درباروں کے دوران، ریویو میٹنگز کے دوران ہماری باتیں سنی، لوگوں کے مسائل سنے اور ہمیں ان کے یقین کرنے کا حل کرنے کا بھروسہ دیا اور کافی مسائل حل بھی کیے۔ سول سیکریٹریٹ کے وہ سارے کمشنر سیکرٹری صاحبان، میں ان کا بھی I owe a thanks to them with whom I held review meetings in the civil secretariat or be it in the DC offices or at sub-division level or with the heads of engineering departments۔ میرا مقصد صرف اتنا تھا کہ جو لوگوں نے مجھ پر اعتماد دکھایا اس میں ڈیولپمنٹ اور گورننس بھی ایک مین ایشو ہے، تو میں نے کوشش کی کہ اس چیز کو ان 10-15 دنوں میں کور کروں، لوگوں کے مسائل ایڈمنسٹریشن تک، نچلی لیول سے لے کے اوپری سطح تک پہنچا دوں۔ تو میں شکر گزار ہوں ایڈمنسٹریشن کا جنہوں نے ہماری باتیں سنی، لوگوں کی باتیں سنی، اور اپنے لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں ان کا ترجمان بن کر ان کی بات، ان کی جائز بات سرکار تک پہنچا دوں۔ اور میری ہینڈ فولڈڈ ریکویسٹ ہے انتظامیہ سے کہ امید ہے کہ ہمارے لیے اچھا ہی ہوگا، واٹ سو ایور بی مائی فیٹ، بٹ مائی ہینڈ فولڈڈ ریکویسٹ، ہاتھ جوڑ کر میری گزارش انتظامیہ سے یہ ہے کہ جو 15-18 دنوں میں عوامی مسائل لوگوں نے، میں نے حکام تک لائے، ایڈمنسٹریشن تک لائے، از راہ کرم جو کمٹمنٹ ہے آپ نے میری ساتھ پوری کی ہیں ان کو پورا کیا جائے اور لوگوں کے مسائل کا ہر حال میں حل نکالا جائے۔ میں امید رکھوں گا کہ میرے جیل میں رہنے سے یا آزاد رہنے سے انتظامیہ جو ہے، افسران جو ہیں، وہ میرے لوگوں کے ساتھ، میرے لوگوں سے مطلب جو بھی نارتھ کشمیر پارلیمنٹری کانسٹیچوئنسی کے لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ پورا انصاف کریں گے۔ آنے والی سردیاں ہیں اس کا خیال رکھیں گے، خاص طور سے مچھل، گریس، جمگنڈ، کیرن، جن علاقوں میں بجلی بھی نہیں ہے، راشن کی پرابلمز ہیں۔ تو میں ہاتھ جوڑ کے انتظامیہ سے، سرکار سے گزارش کروں گا، فار گاڈ سیک ٹیک کیئر آف دیز پیپل who have no access to the system for too many reasons۔ اسی طرح جو باقی علاقے ہیں جہاں پر جو سڑکوں کی حالت ہے، بجلی کی حالت ہے، میں آئی مین ایریاز ادر دین بارڈر اینڈ ہلی ایریاز، وہاں بھی بجلی کی قلت کافی زیادہ ہے،
سکولوں میں سٹاف نہیں ہے، ہسپتالوں میں عملہ نہیں ہے، تو میری سرکار سے گزارش ہوگی کہ سرکار سب کی ہوتی ہے، میری غیر موجودگی میں شمالی کشمیر کے میرے بھائیوں کو جو 18 اسمبلی سیگمنٹس آتے ہیں، میری دردمندانہ گزارش ہوگی پورے سسٹم سے کہ ان کا خیال رکھا جائے، خاص طور سے جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، جو پانی کے مسائل ہیں، بجلی کے مسائل ہیں، تعلیم کے مسائل ہیں، ان پر خاص توجہ دی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جمگنڈ، مچھل، کیرن اور گریز میں ہیلی کاپٹر سروس کو اور مضبوط کیا جائے۔ جمگنڈ میں تو ہیلی کاپٹر سروس اویلیبل ہے ہی نہیں، اس کے لیے سرکار انتظام کرے، کیونکہ وہاں پر دے ڈونٹ ہیو ایون اے لیڈی ڈاکٹر، ان کا خاص خیال رکھا جائے۔ اور اس کے علاوہ انتظامیہ سے میری گزارش ہے کہ وہ ہر محاذ پہ اپنے کو جواب دہ بنائیں، خود کو عوام کے خدمتگار سمجھیں، اور عوام سے بھی میری گزارش ہے، میرا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ جو جو معاملے آپ نے میری نوٹس میں لائے، چاہے میں یہاں رہوں کہیں اور رہوں، جو میری ٹیم ہے، جو میرے ساتھی ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کی بات سرکار تک پہنچاتے رہیں گے۔ اس کے لیے انہیں چاہے کبھی اگر کسی کے پاؤں پکڑنا پڑے وہ بھی کریں گے، کہیں اگر سڑک پہ بیٹھنا پڑے وہ بھی کریں گے۔ دوسری بات مجھے سرکار سے، اپنے چیف منسٹر عمر عبداللہ صاحب سے یہ کہنی ہے کہ اب تو آپ سرکار چلا ہی رہے ہیں، ہماری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اتنی گزارش کرنے کا ہمیں اختیار دیجیے، موقع دیجیے کہ جن ایشوز کو لے کر آپ کو منڈیٹ ملا، ان ایشوز کو بھولیے گا نہیں، جو وعدے آپ نے کیے ان وعدوں کو بھولیے گا نہیں، چاہے 200 یونٹ فری بجلی کی بات ہو، 370 کی بات ہو، 35A کی بات ہو، کشمیر ایشو کی بات ہو، راشن کی بات ہو، 1 لاکھ نوکریاں دینے کی بات ہو۔ ہم امید رکھیں گے کہ آپ اپنے وعدے پورے کریں گے۔ وی کین انڈرسٹینڈ کہ آپ سارا کچھ ایک ہی دن میں نہیں کر سکتے، لیکن جہاں آپ اچھا کریں گے، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، میری موجودگی یا غیر موجودگی میں، چاہے ہمارا ایک MLA ہے، چاہے جتنے ہمارے DDC ممبران ہیں، ہمارے پارٹی کے جو کیڈرز ہیں، وہ آپ کا بھرپور سپورٹ کریں گے اگر آپ لوگوں کے لیے، کشمیریوں کے لیے، جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہیں گے۔ سیاست کا مقصد بہرحال عبادتی ہے، سیاست کا مقصد لوگوں کی خدمت کرنا ہے، لیکن یہ بھی میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ ابھی وزیر اعظم صاحب سے ملے، ہوم منسٹر صاحب سے ملے، وزیر داخلہ سے ملے، باقی لوگوں سے ملے، لیکن اتنا تو آپ کا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو بتا دیں کہ آپ نے کن کن ایشوز پر ان سے بات کی اور ان کا ریسپانس کیا تھا۔ پردے کے پیچھے باتیں نہیں ہونی چاہیے، کم سے کم اتنا تو لوگوں کو بتائیے، کیا آپ نے 370 کے بارے میں پرائم منسٹر صاحب سے بات کی، 35A کے بارے میں بات کی، اسٹیٹ ہوڈ کے بارے میں ان کا ریسپانس کیا تھا؟ اور جس اسٹیٹ ہوڈ کی BJP بات کرتی ہے، کہیں وہ خدا نخواستہ لنگڑی وہ اسٹیٹ ہوڈ تو نہ ہو۔ ہمیں پوری وتھ فل مائٹ، وتھ فل پاورز اپنی اسٹیٹ واپس چاہیے۔ اور جتنے بھی، کیا ہم یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ نے الیکشن کیمپین بھی کہا کہ صرف ایک انجینئر رشید جیل میں نہیں ہے، باقی بھی ہزاروں قیدی بند ہیں۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، اور میں عمر عبداللہ صاحب سے بڑے ادب کے ساتھ ود آل ہمبلنس کہنا چاہوں گا کہ لوگ آپ سے سننے کے لیے بے قرار اور بیتاب ہیں کہ آپ نے سیاسی قیدیوں، جوانوں، تہار میں پڑی ہماری بیٹیوں بہنوں کی رہائی کے بارے میں کیا وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور باقی لوگوں سے بات کی؟ اگر بات کی تو ان کا رد عمل کیا تھا؟ اگر ان کا رد عمل مثبت ہے تو قیدیوں کی رہائی کب تک ہو جائے گی؟ اور اگر خدا نخواستہ ان کا رد عمل مثبت نہیں تھا تو آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ آخر پر اپنی بات پھر یہ کہہ کر ختم کروں گا عمر صاحب سے کہ پیپل ہیو اے رائٹ ٹو نو that when you met Prime Minister, Home Minister, Defense Minister and other people, let you tell them what was discussed in the talks, because Kashmir is not an ordinary state. Kashmir is a very sensitive place, جہاں پر ہر کسی کو پتہ ہے کہ ہم کس حالت میں ہیں، یہاں کے لوگ کن مشکلات سے گزر ہیں۔ Any questions I will love to answer. سر کل آپ جا رہے ہیں تو کیا لگتا ہے آر یو ہوپ فل کہ آپ کو پرماننٹ بیل ملے گی؟ دیکھیے جناب، میرا اتنا ضمیر تو مطمئن ہے، میں نے کچھ غلط کیا نہیں ہے، ہمیں پوری امید ہے کہ عدالت ہم سے انصاف کرے گی اور ہمیں پرماننٹ بیل ملے گی۔ لیکن میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ مجھے جو مرضی وہ کر لیں،
میں سچ بات، حق کی بات، کشمیر اور کشمیریوں کی بات کرتا رہوں گا. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں سری نگر میں رہوں، لنگیٹ میں رہوں، جموں میں رہوں، دلی میں رہوں، تہار میں رہوں، کہیں اور رہوں. آئی ول کنٹینیو ٹو فالو مائی کانشنس. آئی ایشور مائی پیپل. میں جموں کشمیر کے لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت انجینئر رشید کو چکا نہیں سکتی. انجینئر رشید اپنے لوگوں کے لیے جیے گا، مرے گا. اور میرے کارماں میں بھی جو لوگ ہیں وہ بھی بالکل یہ طے کر کے آئے ہیں کہ ہمیں پرامن طریقے سے کشمیر اور کشمیریوں کے سیاسی، معاشی اور انسانی حقوق کی بات کرنی ہے اور انہیں حاصل کر کے ہی رہنا ہے. سر اول تو وی آر ہوپفل کہ آپ کو پرماننٹ بیل مل جائے. ان کیس اگر پرماننٹ بیل نہیں ملتی ہے تو کیا جیل میں آپ کو اس چیز کی اجازت ملے گی کہ آپ نے جو کارگزاری ہے وہ وہاں سے چلا سکتے ہیں؟ جناب اس کے لیے بھی پروویژن ہے. جیل سے بھی بندہ مطلب ایک لمیٹڈ حد تک اپنی کارسپونڈنس باقی چیزیں کر سکتا ہے. لیکن میں پھر ہی کہوں گا کہ انشاءاللہ آپ مطمئن رہیں، میں جیل کے اندر بھی اگر رہوں تو میری ٹیم جو ہے وہ لوگوں سے برابر رابطے میں رہیں گی. اور جس دن مجھے لگے گا کہ میں لوگوں کا کام، اپنی ڈیوٹی نبھا نہیں سکتا ہوں تو اس دن شاید میں کوئی بھی فیصلہ لینے سے نہیں ہچکچاؤں گا. سر جب آپ جیل میں گئے تھے صورتحال ڈفرینٹ تھی، جب آپ جیل سے واپس آئے تھے صورتحال قدرے ڈفرینٹ تھی. تو ابھی تک جتنا دن آپ نے یہاں پر گزارے، اوورآل آپ کا ذاتی کیا تجربہ رہا کشمیر کا؟ سر آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا. کشمیر ہیز بیکم اے ایکسپیریمنٹل لیب فار ویریس پیپل، فار ویریس اسٹیک ہولڈرس. میری ہمبل ریکویسٹ سب سے ہوگی کہ کشمیر کو کشمیر ہی رہنے دیں، ہمیں جینے دیں. آپ نے جب کہا کہ یہاں پر کیا تبدیلی آئی، لیکن میں ایک چیز آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ جب میں آیا تو پہلا نعرہ جو لوگوں نے ایئرپورٹ پہ لگایا وہ یہی تھا، اب دلوں سے نکلا ڈر، آیا آیا انجینئر. اس کا آپ نے مشاہدہ بھی کیا. ہمیں کوئی سڑکوں پر نکلنے کا شوق نہیں. 15 دنوں میں ہم نے پولیس زیادتیوں کے خلاف یہ پروٹیسٹ کیا اور ایڈمنسٹریشن کو جگانے کے لیے، سرکار کو جگانے کے لیے سول سیکریٹریٹ کا دروازہ بھی ناک کیا. لیکن ہمارے جو پروٹیسٹ تھے وہ بالکل پیسفل تھے، ود ان ایمبیڈس آف لا تھے، اور وہ میرا ڈیموکریٹک رائٹ ہے، وہ ہم کرتے رہیں گے. پھر جو آپ نے کہا کہ فرق کیا دیکھی، فرق تو ہم نے یہ دیکھی کہ سرکار کی غلط پالیسیوں کا توڑ کرنے کے لیے، چاہے مرکزی سرکار ہو، ریاستی سرکار ہو، عوامی اتحاد پارٹی کے علاوہ اس وقت سرکار کی خامیوں کی نشاندہی کرنے کے لیے کوئی اور موجود نہیں ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ سسٹم سے کٹے ہوئے ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ افسر شاہی جو ہے وہ اپنی دن میں مگن ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ فائل پہ فائل، فائل پہ فائل، فائل پہ فائل، لیکن حل کہیں نہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ لوگوں سے جھوٹ بولا جا رہا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ لوگوں سے 370 اور 35 کے نام پر ووٹ تو مانگے گئے، لیکن جب پاور میں ہمارے 42 MLA ویلی سے جب نیشنل کانفرنس کو ملے تو فاروق صاحب نے بدقسمتی سے، عمر صاحب نے یو ٹرن لینا شروع کیا. ہم یہی امید رکھیں گے کہ وہ اپنے وعدوں کا لحاظ کریں، اپنے وعدوں کا پاس رکھیں اور یہ سوچ لیں کہ کشمیر کے لوگوں نے بہت مارداٹ دیکھی ہے. دے ڈیزرو ناؤ سم مرسی اینڈ این آنریبل ایگزٹ فرام آل دس واٹ دے آر فیسنگ رائٹ ناؤ. ڈو یو ہیو سر اینی ریگریٹ؟ کیونکہ کسی کو نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے. جب آپ واپس جب آپ جیل میں تھے تو وہ لوگ جو آپ کی رہائی کی بات کرتے تھے، جب آپ واپس آئے الیکشن کا ماحول تھا، آپ کو انہی لوگوں کی تنقید بھی کرنی پڑی. آپ نے سر پھر ایک بہت بڑھیا سوال پوچھا. ود آل ہمبلنس یہ سوال آپ ان سے پوچھیں. ثابت ہوا کہ جو لوگ ہماری رہائی کی بات کرتے تھے، آئی ایم سوری ٹو سے دے ور ناٹ سنسیئر. آج میں تلخ باتیں نہیں کرنا چاہتا ہوں. آئی ڈونٹ نو وٹ ول بی فیئر ٹمارو. میں ڈرا تو کسی سے ہوں نہیں، لیکن دل میں ایک یہ چیز ہے کہ کاش میں یہاں رہتا اور اپنے لوگوں کی خدمت کرتا، ان کے رائٹس کے لیے بولتا. لیکن آئی ول اگین ایشور مائی پیپل وائر ایور آئی ایم، میں جس بھی حالت میں رہوں، جہاں بھی رہوں، میں آپ کے حقوق کی بات کرتا رہوں گا. اور لوگوں سے میرا یہ بھی وعدہ ہے کہ جو کمٹمنٹس میں نے اپنے MP فنڈ سے، باقی کسی اور سرکاری اسکیم سے پرومسز کیے ہیں، ہسپتالوں کے لیے، سکولوں کے لیے، کسی اور چیز کے لیے، وہ سارا پیسہ میں آج ہی ڈپٹی کمشنر بارہمولہ سے لکھ کے ریلیز کروا دوں گا. اور میری ایک ایک کمٹمنٹ انشاءاللہ پوری ہوگی. جو آپ نے سر سوال پوچھا کہ جو لوگ میری رہائی کی بات کرتے تھے، یہ سوال آج آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے. آگے کچھ نہ کہوں تو بہتر ہے، کیونکہ سارا ماحول بتا رہا ہے. کچھ لوگوں کو بہت جلدی ہے کہ انجینئر رشید کب جیل جائے اور وہ اپنے آرام گاہوں میں آرام سے بیٹھیں. لیکن گاڈ از دا بیسٹ جج اینڈ آئی ہیو فل کانفیڈنس ان مائی سیلف، ان مائی پیپل اینڈ ان ایوری تھنگ ایلس. صاحب چونکہ آپ کی رہائی جو ہے، بہت سارے لوگوں نے اس بات پر ووٹ دیا تھا کہ انجینئر صاحب جو قیدی ہیں ان کی بات کریں گے. تو ابھی تک جتنا بھی وقت آپ نے باہر گزارا ہے
تو یہ جاننا چاہیں گے کہ اس حوالے سے انجینئر رشید نے کیا کچھ پہل کی ہے؟ دیکھیے جناب، میں سسٹم کا ایسا ہوں، میں نے سرکار تک آج نہیں بلکہ جیل سے بھی بات پہنچائی کہ آپ سارے قادیوں کو چھوڑ دیں، ایک عام معافی کا اعلان کریں۔ جب آپ ناگالینڈ میں، آسام میں، پنجاب میں، ہر جگہ ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں تو کشمیریوں کو کن گناہوں کی سزا دی جاتی ہے؟ تو اس مختصر پیریڈ میں لگ بھگ اپنے تہاڑ جیل کے 5-6 انمیٹس کے گھر بھی گیا۔ کل بھی بہت ہی ایموشنل سینز تھے جب میں کپواڑہ میں گیا، جو تہاڑ میں میرے ساتھ ایک انمیٹ ہیں ارشد احمد ٹانچ، ان کی بہن کی شادی تھی۔ دوسرا فیاض احمد، ایک مرحمہ کپواڑہ کا، ان کے گھر گیا۔ ساؤتھ کشمیر میں گیا۔ ہم نے جہاں بات کرنی تھی ہم نے بات کر دی اور آگے کی بات کرتے رہیں گے۔ اس لیے آپ تو پہلے دعا کریں کہ کل ہمارے ساتھ انصاف ہو، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اوروں کی لڑائی بھی پورے شدت سے لڑیں گے۔ اور اگر ہمیں بیل نہ بھی ملتی ہے لیکن میرا جیل میں رہنا بھی، وہاں سے بھی میری انتر آتما، میرا ضمیر، میرا کانشنس ان سارے اداروں کو، ان سارے افراد کو، ان ساری جماعتوں کو، ان سارے اشخاص کو للکارتا رہے گا کہ کشمیر کو کشمیر ہی رہنے دیں، کشمیریوں کو انسان سمجھیں۔ تہاڑ میں ہماری بیٹیاں جو بند ہیں ان کو چھوڑیں، تہاڑ میں جو باقی لوگ بند ہیں، ملک کی باقی جیلوں میں جو بند ہیں، سینٹرل جیل میں جو بند ہیں، ان سب کو چھوڑا جائے، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ دل سے دوری اور دلی سے دوری ختم ہو۔ سر جب آپ جیل میں تھے لوگوں نے ایک بڑا بھروسہ آپ پر جتایا، فل میجورٹی کے ساتھ آپ کو اکثریت دی اور آپ پارلیمنٹ کے ممبر بن گئے۔ جب آپ واپس آئے ایز اے پارٹی سپریمو، اگر بات کریں آپ کی پارٹی بجائے اس کے کہ پہلا کا جو سپورٹ تھا اس میں اضافہ ہو، ڈاؤن فال ہمیں اس سوال کا جواب کئی بار ہم دے چکے ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ شبد آپ نے جو استعمال کیا، یہ لفظ ڈاؤن فال کا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ تو یہ کیوں بار بار، ایک بار پھر آپ کے لیے عرض کروں، ہمارے پاس پہلے ایک ایم ایل اے تھا، آج کی تاریخ میں ایک ایم پی اور ایک ایم ایل اے ہے۔ پہلے ہماری پارٹی ایک سیٹ پہ تھی، آج ہماری پارٹی نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک، سینٹرل کشمیر تک ہر جگہ ہے۔ آپ ویٹ کریں، صبر کریں۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ مرحوم شیخ صاحب کو 22 سال جب وہ رائے شماری کی بات کرتے رہے، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا ہوں۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمپیئر ایپلز ود اورنجز، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میرے لیے بہت ہی چھوٹی بات ہے کہ ہمیں کتنی سیٹیں ملتی ہیں، کیا ملتا ہے، لیکن آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ انصاف کریں۔ جو ووٹ شیئر ہمیں ملا وہ تو بہت بڑا تھا، اور ساری ہم کم از کم 5-8 سیٹیں نکال لیتے اگر سرکاری ایجنسیاں، پولیس فورس، باقی چیزیں، مطلب ان کا اگر وہ پارٹیزن اپروچ نہیں ہوتا۔ بٹ سٹل آئی ہیو نو ریگریٹس، ہم نے بہت اچھا ووٹ شیئر دیا، اور آگے آپ دیکھیں گے، لیٹ پیپل ڈیسائڈ، پیپل آر سپریم۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اے آئی پی بالکل ایک مضبوط متبادل کے طور ابری ہے، اس میں کسی کو شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔